جن لوگوں کو جریان احتلام اور صورت انزال ہوتا ہے یا بچپن میں جو غلط کاریاں کرتے ہیں اس حوالے سے ان کو ویکنس وغیرہ ہوگی ہے یا شادی کے قابل نہیں ہے یا شادی سے ڈرتے ہیں یا ان کو پینس پرابلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم ہومیوپیتھک کلینک سٹی مظفر گڑھ سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ روز بروز ہماری میڈیسن پورے پاکستان میں جاتی ہے اور پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میڈیسن گھر بیٹھے منگواتے ہیں۔ آج کے جو پیشنٹ کی میڈیسن جا رہی ہے وہ ڈی جی خان جا رہی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نائٹ فال اور سیمینل ڈسچارج۔ اس پیشنٹ کو احتلام وغیرہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کو قطرے وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو کمزوری وغیرہ، جسم میں درد، چڑچڑا پان، ویکنس وغیرہ، منی پتلی ہو گئی ہے اور اس حوالے سے اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ آج ہم اس کی میڈیسن بھیج رہے ہیں، 1 ماہ کی میڈیسن بھیج رہے ہیں اور اس حوالے سے آج بات کروں گا کہ احتلام اور جریان کی کون سی علامات ہیں، کون سی وجوہات ہیں اور اس کی کون سی ہومیوپیتھی میڈیسن ہے۔ آج آپ دوستوں سے میں ہومیوپیتھی میڈیسن بھی شیئر کروں گا۔ جی الحمدللہ ہم سے لوگ بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں جن لوگوں کو جریان احتلام اور صورت انزال ہوتا ہے یا بچپن میں جو غلط کاریاں کرتے ہیں اس حوالے سے ان کو ویکنس وغیرہ ہوگی ہے یا شادی کے قابل نہیں ہے یا شادی سے ڈرتے ہیں یا ان کو پینس پرابلم ہے، تو اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہم شادی کورس بھی دیتے ہیں اور ان کی جو بھی مسائل ہیں اس حوالے سے ہم جو میڈیسن دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نائٹ فال اور سیمینل ڈسچارج۔ بھی نائٹ فال کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی کون سی علامات ہیں؟ یہ نیند کی حالت میں منی کا خارج ہو جانا یا انزال ہو جانا۔ رات کو سوتے وقت جب انسان نیند میں ہوتا ہے اس کو خواب یا خیالات آتے ہیں تو اس وجہ سے جب احتلام ہوتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ علامات ہیں، وہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اور اس کی ہومیوپیتھی کی میڈیسن، کون سی ہومیوپیتھی میڈیسن بنتی ہے اور کون سا ہم کمبینیشن استعمال کراتے ہیں وہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کروں گا۔ اس کی جو وجوہات ہوتی ہے، یہ زیادہ تر کنوارے لوگوں کو جو ہے نا احتلام آتا ہے، لیکن شادی شدہ لوگوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو اس لیے احتلام ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں یا فارن کنٹری رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتا بیوی کے ساتھ، بڑا عرصہ دور رہنے سے بھی احتلام ہوتا ہے، یا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور مثانے کی گرمی میں آنتڑیاں وغیرہ ڈسٹرب ہوں، خون کی کمی، کمزوری وغیرہ، یا فلمیں وغیرہ بہت زیادہ دیکھنا، موبائل وغیرہ کے اوپر موویز وغیرہ دیکھنا یا کسی سے بات کرنا، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے، وجوہات ہے۔ یا مشت زنی وغیرہ، جو لوگ زیادہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، ہاتھ سے اپنی جوانی کو کھو بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو بار بار احتلام ہوتا ہے اور منی ضائع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے صورت انزال ہو جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنوارے لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ تر مباشرات کرتے ہیں کچھ فیمیل کے ساتھ یا میل کے ساتھ، یہ بھی وجہ بنتی ہے جو نائٹ فال بھی ہوتا ہے اور قطرے وغیرہ زیادہ ہوتا ہے، جو سیمن زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور وجوہات بنتی ہیں جیسے قبض وغیرہ رہنا، جن لوگوں کو قبض ہر ٹائم قبض رہتی ہے یا معدہ ان کا ڈسٹرب رہتا ہے، معدے کی خرابی اور قبض کی وجہ سے بھی احتلام وغیرہ اور قطرے وغیرہ زیادہ آتے ہیں۔ اکثر ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں، اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جب کہتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں تو اس سٹول کے ساتھ ہی یورین کے ذریعے قطرے وغیرہ بھی آتی ہیں، یہ بھی ایک وجوہات ہوتی ہے۔ اور کافی لوگ جو ہے نا میلے کچیلے رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں یا خیالات ان کے گندے خیالات ہوتے ہیں جو غلط سوچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نیند کی حالت میں ٹھیک ہے احتلام ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو بغیر خواب کے یا بغیر نیند کی حالت میں بھی احتلام وغیرہ یا قطرے وغیرہ آتے ہیں، یہ بھی ایک علامات ہے۔ اس کی اور علامات ہے کمزوری وغیرہ، سر میں درد، چڑچڑا پن، ویکنس وغیرہ، خون کی کمی ہو جانا، یہ بھی ایک علامات ہے۔ بھوک کا نہ لگنا، بخار وغیرہ ہو جانا، دماغ میں ہر ٹائم گندے خیالات وغیرہ، یہ بھی ایک علامات وغیرہ ہے۔ تو دوستو یہ علامات چند ایک علامات ہیں جو آپ دوستوں سے شیئر کی ہیں۔ اب میں آپ دوستوں سے ہومیوپیتھک میڈیسن آپ دوستوں سے شیئر کروں گا بھی کون سی میں ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کراتا ہوں جو ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی پوری سمٹم لیتے ہیں، سمٹم کے مطابق ہم میڈیسن بناتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر ایلوپیتھی اور ہربل میڈیسن کھائے ہوتے ہیں، ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے نوکسمیکا ہومیوپیتھی ایک میڈیسن دیتے ہیں جو ان کے آثار کو ختم کرتی ہے۔
اس کے بعد سلفر بہت اچھی میڈیسن ہے، بوفورانا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ساتھ ہم اسٹافیسیگیریا بھی دیتے ہیں علامات کے مطابق، سیلینیم بہت اچھی میڈیسن ہے، کونیم بہت اچھی میڈیسن ہے، سیلینیم منی کو گاڑھا کرتی ہے، اور جو کونیم ہے، کونیم کی جو سمٹم ہے، اکثر لوگ جو ہے نا فون پہ بات جو کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کو قطرے وغیرہ آتے ہیں، یہ اس کو معاملہ ٹھیک کرتی ہے۔ اگر قطرے وغیرہ اطلام بار بار آ رہا ہے تو ہم ایسڈ فاس اور چینا اور ایسڈ فاس کمزوری وغیرہ کو ٹھیک کرتی ہے اور ویکنس وغیرہ دور کرتی ہے، ساتھ جو ہے نا بار بار اطلام ہو رہا ہے تو نیٹرم فاس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور جو قطروں میں ہم میڈیسن استعمال کراتے ہیں، یہ بہت اچھے، ہم ایک کمبینیشن 3 میڈیسن کا کمبینیشن بناتے ہیں اور وہ 1X بناتے ہیں، سلیکس نیگرا، اوریگینم اور سیکوڈیلیریا، یہ 3 دوائیاں بہت اچھی میڈیسن ہے۔ میں بڑے عرصے سے یہ 3 دوائیوں کا کمبینیشن استعمال کرا رہا ہوں۔ جب یہ میڈیسن ہم استعمال کراتے ہیں تو یہ 15 قطرے دن میں 4 دفعہ ایک شیشی استعمال کراتے ہیں، جو دوسری دیتے ہیں پھر دن میں 3 دفعہ، کوئی اطلام وغیرہ نہیں آتے۔ اگر بار بار اطلام ہو رہا ہو تو ڈائسکوریا ایک بہت اچھی میڈیسن ہے، جو ہم ایک میڈیسن دیتے ہیں، جو ایک ڈیلی کی ایک خوراک کھانی ہوتی ہے، جو اطلام وغیرہ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ دوستوں ان کی ایسے پیشنٹ کی یہ میڈیسن بھی جو ہم نے 1MCM میں دینی ہوتی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہیں، اور ڈراپس وغیرہ بھی استعمال کراتے ہیں، اور یہ میں کیپسول استعمال کراتا ہوں، یہ ریڈ کیپسول ہمارے ہیں، اور یہ امپوٹنسی کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور نائٹ فال کے لیے بھی اچھے ہیں، اور جو جن لوگوں کو قطرے وغیرہ آتے ہیں یا پھر بات کرتے ہیں کسی سے تو اس حوالے سے بھی قطرے وغیرہ آتے ہیں، ان کے لیے اچھے ہیں۔